آپ کے سامنے آمنا سامنا میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ محمد ارشد فیضی، اور میرے ساتھ کھڑے ہیں آل متھلانچل مسابقۃ القرآن الکریم کے روح رواں کنوینر مولانا فاتح اقبال ندوی صاحب۔ نوجوان عالم دین ہیں، ان کا حوصلہ قابل دید ہے۔ اتنے بڑے پروگرام کا اپنے کندھوں پر اٹھا لینا یہ ان کے دل اور گردے کی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے بہت سارے احباب کو آواز دی ہوگی، رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالے میں، صبح اور شام، نہ جانے کون کون سے جتن کیے ہوں گے، ان کے احساس کو یہی سمجھتے ہیں۔ میں مولانا سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا پروگرام خوبصورت آپ نے سجایا، آپ اس کے سلسلے میں ہمارے میڈیا نیٹ ورک کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کوئی آپ کا پیغام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس پروگرام کے سلسلے میں کہ تقریباً 3 ماہ پہلے ہم لوگوں نے ایک پروگرام کے سلسلے میں سوچا اور اس کے بارے میں اپنے دوست مولانا غفران ساجد قاسمی ایڈیٹر بصیرت آن لائن سے گفتگو کی۔ ان کی ہمت دلانے کے بعد ہم لوگوں کا یہ ارادہ ہوا کہ تقریباً 11 اضلاع پر مشتمل ایک آل متھلانچل مسابقۃ القرآن الکریم کا انعقاد کیا جائے۔ اس عظیم پروگرام میں ہم لوگوں کا یہ ارادہ ہوا کہ ایک ایسی شخصیت کو اس سرزمین پر لایا جائے جس کی پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر ان کی ایک آواز گونجتی ہے، ان کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ ہم لوگوں کی نظر ٹھہری امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی، امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ، جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ۔ اللہ کے شکر سے انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آج وہ انشاءاللہ تقریباً 2 سے 3 بجے کے درمیان وہ ململ میں آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خادم قرآن حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب کی خدمت میں بھی ایک شخص کو یہاں سے روانہ کیا اور اللہ کے شکر سے انہوں نے بھی ہماری دعوت کو قبول کیا۔ ابھی یہ خبر معلوم ہوئی ہے کہ وہ مظفر پور سے روانہ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر میں ہم لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور ہمارے سارے نوجوان ساتھی ململ کے ہمارے بڑے بھائی جناب افسر امام روفی صاحب، جناب شمس عالم فلاحی صاحب، ان لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا اس چمن کو بنانے میں، اس چمن کو گلزار کرنے میں، اور ہمارے دوست مولانا غفران ساجد قاسمی صاحب، مولانا اسد ندوی صاحب اور ہمارے بصیرت میڈیا گروپ کے تمام ہی ذمہ دار مولانا ارشد فیضی صاحب، مولانا مظفر حسن صاحب، ان لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا اور اس 3 مہینوں میں مستقل انہوں نے میڈیا کو کوریج کیا اور متھلانچل مسابقۃ القرآن الکریم کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ بہت بہت شکریہ مولانا فاتح اقبال صاحب۔ حق سبحانہ و تقدس سے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ محض آپ اپنے فضل و کرم سے اس عظیم پروگرام کو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے اور اسے اپنی رضا کے واسطے قبول کرتے ہم سب کے لیے ذخیر آخرت بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ محترم مولانا فاتح اقبال ندوی قاسمی صاحب سے خطبہ استقبالیہ سماعت فرما رہے تھے۔ بڑی جامعیت کے ساتھ آسان لب و لہجے میں انہوں نے پوری بات آپ کے سامنے رکھ دی، آپ سے امیدیں بھی وابستہ کی، اپنے عزائم کا بھی اظہار کیا۔ حضرات، ہمارا آج کا یہ پروگرام جس کی افتتاحی نشست میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس منزل تک پہنچنے کے لیے جہاں ایک طرف ہمارے بزرگ ذمہ داروں کی دعائیں شامل حال نہیں اور اس ملک کے بزرگ علماء کرام کی نیک خواہشات نے ہمیں ہر قدم پر مہمیز لگایا، وہیں ہمارے جس فاضل نوجوان نے اپنے لیے اپنے دن رات کی تمام تر مصروفیتوں کو تج دے کر مسابقۃ القرآن الکریم کے انتظام و انصرام میں اپنا پورا وقت صرف کر دیا، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے مولانا غفران ساجد قاسمی صاحب، جو ایک جوان سال باغیرت صحافی ہیں۔ صبر آزما حالات میں صبر و شکیبائی کے پہاڑ ہوتے ہیں، بے لوث محنت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اردو کے ساتھ
انگریزی زبان سے گہری وابستگی رکھتے ہیں، بزرگوں کے معتمد علیہ ہیں اور حضرت امیر شریعت مدد اللہ العالی کے دست گرفتہ ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی کوششوں سے آئندہ بھی اس طرح کی بزم آرائی عمل میں وجود میں آتی رہے گی۔ اب آئیے اظہار خیال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ڈائس پر تشریف فرما مہمانوں میں جس عظیم شخصیت کا کلیدی خطاب ہونا ہے وہ سوز و ساز، کیف و مستی اور عشق و فدائیت میں ڈوب کر مقصد زندگی کی تکمیل کو اپنا شیوا بنائے ہوئے ہیں۔ وہ ایک عظیم علمی خاندان کے فرد ہیں، دل دردمند اور فکر ارجمند کے حامل ہیں، اور انہوں نے گزشتہ چند سالوں میں اپنی تحریکی کوششوں کاوش سے پوری دنیا کے اندر دھوم مچا دی ہے کہ اصحاب اقتدار کو بھی اثر نو اپنے طرز عمل پر دوبارہ غور و فکر کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب مدد اللہ العالی کے خانوادہ علم و عرفاں سے منسوب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدد اللہ العالی جیسی بے مثال علمی صلاحیت کی حامل شخصیت کے فرزند ارجمند، ہم سبوں کے بڑے قدیم رفیق، بے تکلف دوست، المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے باوقار استاذ، علمی ذوق کے ساتھ شعر و شاعری کا بھی بے مثال ذوق، جن کے رگ و پے میں سرایت، میری مراد حضرت مولانا مفتی عمر عابدین قاسمی مدنی سے ہے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور افتتاحی اس نشست میں اس مبارک و مسعود موقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ محترم مولانا عمر عابدین قاسمی صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الله تعالى وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، صدق الله العظيم۔ علم و ادب، فکر و نظر اور شعر و سخن کی یہ شہر آفاق سرزمین، ململ بہار کا یہ خطہ پربہار، جہاں آج اہل قرآن، اہل علم و فضل کا یہ قافلہ فروکش ہے، شہنشی پر جہان علم کے آفتاب و مہتاب جلوہ افروز ہیں، قاضی القضات ہندوستان کے چیف جسٹس حضرت مولانا محمد قاسم مظفر پوری دامت برکاتہم اس دانشگاہ اور درسگاہ کے روح رواں اور ہم سب کے مشفق و مربی، دل دردمند اور فکر ارجمند کے حامل حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی دامت برکاتہم، اس ادارے کو اپنے خون جگر سے سینچنے والے حضرت مولانا مکین احمد رحمانی، اور اس بہار کو جن کاندھوں نے اپنے سر اٹھا رکھا ہے، وہ نوجوان اور وہ توانا طاقتیں برادر محترم مولانا فاتح اقبال ندوی، مولانا غفران ساجد قاسمی اور زبان و سخن کی جاگیروں کے مالک برادرم مولانا اسد ندوی، وہ معزز اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، قرآن مجید کی مناسبت سے آج کی یہ نشست منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ سرزمین، یہ خطہ جو پچھلے 150 سال سے قرآن مجید کی خدمت میں لگا ہوا ہے،
جس طریقے سے جو لوگ قرآن مجید کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل اللہ اور خاصۃ اللہ کے لقب سے نوازا ہے، اسی طرح ململ کی یہ سرزمین اللہ کی سرزمین کا ایک خاص اور مقبول حصہ ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے۔ اگر آگرہ کی نسبت تاج محل سے ہو اور دہلی کی شہرت لال قلعہ اور قطب مینار سے ہو، حیدرآباد کی شہرت مکہ مسجد اور چار مینار سے ہو، لکھنؤ کا تعلق تہذیب و ثقافت کی قدروں سے ہو، تو اس نسبت، تو اس شہر کی، اس علاقے کی، اس خطے کی نسبت اللہ کی کتاب سے ہے، اللہ کے کلام سے ہے، اور یہ نسبت اسے ان تمام تر نسبتوں سے بلند کرتی ہے۔ یہ فخر کے لیے اور جذبہ شکر و سپاس کے لیے یہ تعلق بہت کافی ہے، اور اگر ہم اس کی قدردانی کریں، اس کا حق ادا کریں اور اس کے حقوق اور اس کے تقاضوں کو عملی جامہ پہناتے رہیں تو انشاءاللہ یہ نسبت ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہوگی۔ حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ایک ضابطہ بنایا ہے، جن چیزوں سے انسانیت کا نفع وابستہ ہو، انسانیت کی بھلائی اور خیر جن چیزوں میں رکھا ہو، اللہ تعالیٰ انہیں بقا اور دوام عطا کرتے ہیں، اور جو چیزیں اپنی نافعیت کھو دیتی ہیں انہیں نظام قدرت کے طرف سے انہیں مٹا دیا جاتا ہے اور ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس اصول اور اس کائنات کے ضابطے کو پیش نظر رکھیں اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی دستگیری کے لیے بہت سی کتابیں بھیجی تھیں۔ تورات بھی آئی، زبور بھی آئے، انجیل بھی آئے، صحف ابراہیم بھی آئے، اور نہ جانے کتنی کتابیں اللہ نے بھیجی ہوں گی، لیکن سب سے اخیر میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا کی جو پیشرو کتابیں تھیں ایک زمانے میں، جنہوں نے ہدایت کی روشنی تقسیم کی، جو ایمان کی شمع فروزہ کی حیثیت سے روشنی پھیلاتے رہے، آج وہ کتابیں ناپید ہو گئی ہیں۔ پوری عیسائی دنیا بائبل کے ایک صفحے پر قسم اٹھا کر یہ کہنے سے قاصر ہے کہ یہ بعینہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہی حروف ہیں جن حروف میں اللہ نے نازل کیا تھا۔ ہندوستان دنیا کا قدیم ترین مذہب ہندو دھرم ہے۔ ہمارے ہندو بھائی وید کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، لیکن کوئی تاریخی استناد حاصل نہیں ہے۔ کہیں سے اکیڈمک بنیادوں پر، علمی معیارات پر ان کتابوں کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے وہ استناد بھی عطا کیا، ایک ایک حرف کو پوری سند کے ساتھ اور پوری دلیل کے ساتھ اور پورے شواہد کے ساتھ، اور ایک ایک حرف پر قسم اٹھا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور بعینہ ہی اسی شکل و صورت میں ہے جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا۔ تو دنیا کی پیشرو کتابیں ناپید ہو گئیں اور قرآن مجید رہتی دنیا کے لیے باقی رکھ دی گئی۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے اس ضابطۂ حیات کا حصہ ہے، اس قانون کے تحت یہ بات پیش آئی کہ جن چیزوں سے انسانوں کی رہنمائی، انسانوں کی نافعیت، انسانوں کی ہدایت وابستہ ہو، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بقا اور دوام عطا کرتے ہیں۔ تو گویا قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب اس روئے زمین پر ہے جو مستند بھی ہے اور پوری انسانی دنیا کی ہدایت اور ان کا نفع اس سے وابستہ ہے۔ لیکن آج یورپ کا حیا باختہ سماج اور ہندوستان کا یورپ زدہ طبقہ قرآن کریم پر تہمت تراشی کرتا ہے، دشنام ترازی کرتا ہے، قرآن کے بارے میں بے تکی باتیں کہی جاتی ہیں،
صاحب قرآن آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے، قرآن کے قوانین کا کھلواڑ کیا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآنی شریعت کو بحث و نقاش کا حصہ بنایا جاتا ہے اور اسے پائیدار کتاب اور پائیدار اس کی پائیداری کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ ان حالات میں امت مسلمہ کی اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اور مشن قرآن مجید کی خدمت اور اس کی تبلیغ و اشاعت اور اس کی تشریح و تفسیر طے کیا تھا، ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ان کا کام بڑھ جاتا ہے۔ ان حالات میں ہمیں ایسے مدرسوں کی بھی ضرورت ہے جو قرآن کی تعلیم کو عام کریں، تجوید سکھائیں، قرآن کو صحیح تلفظ سے ادا کرنا بتلایا جائے، گھر گھر جا کر سکھایا جائے، اور اسی طریقے سے اہل علم کا وہ طبقہ بھی ہمارے درمیان ہو جو قرآن کے الفاظ و معانی میں دراندازی اور دخل اندازی کی ناجائز کوششوں کے سامنے بند لگائیں، جو ان تحریفی تحریکوں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ علماء امت کی ذمہ داری ہے، یہ حفاظ کی ذمہ داری ہے، یہ فقہ و محدثین اور مفسرین کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے، جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں، بسا اوقات چشم پوشی سے کام لیا جاتا ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کیے بغیر قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ذمہ داری ہے قرآن کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا، بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے جانے کی جدوجہد کرنا، کتاب ہدایت کو گھر گھر پہنچانا، اس درد کی ماری انسانیت کو قرآن مجید سے جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید کا تعارف کراتے ہوئے کہا ہدی للناس، یہ انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے، یہ عربوں کے لیے صرف نہیں بھیجی گئی، یہ کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں بھیجی گئی، یہ ان لوگوں جو کلمہ لوگ ہیں ان کے لیے صرف نہیں بھیجی گئی۔ اس کتاب کا مخاطب اس کائنات میں پایا جانے والا ہر انسان ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے یہودی ہو یا جینی ہو یا ملحد ہو، وہ افریقہ کا رہنے والا ہو یا امریکی بر اعظم سے اس کا تعلق ہو، وہ ہندوستان کے اس خارزار سے اس کا تعلق ہو، دنیا کے کسی خطے میں کوئی انسان اور کوئی نفس اگر ہے تو بجا طور پر اس کا قرآن مجید پر اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا اور آپ کا حق ہے۔ ہم نے یہ زیادتی کی کہ قرآن کو مسلمانوں کی کتاب بنا لی۔ اصحاب افتاء موجود ہیں، ہم سے صبح شام یہ سوال کیا جاتا ہے کیا غیر مسلم بھائیوں کو قرآن مجید دیا جا سکتا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں قرآن پر اجارہ داری کا حق رکھنے والے؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ اس کو اپنی کتاب سمجھیں؟ اللہ نے تو انسانوں کے لیے بھیجا تھا، ہدایت کے لیے بھیجا تھا، درد دل کے علاج کے لیے بھیجا تھا، بھٹکے ہوئے آہوؤں کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ ہم نے کس طرح اجارہ داری اس پر قائم کر لی؟ کس حق سے ہم اس کو اپنی کتاب اور صرف اپنی کتاب سمجھتے ہیں؟ ململ کے مسلمانوں اور علماء کرام، آپ کو قرآن سے جو نسبت ہے 150 سال قدیم نسبت ہے، اس نسبت کی لاج رکھیے، اس پروگرام اور شہنشی سے یہ طے کر کے اٹھیے ململ اور اس کے قرب نواح میں کوئی گھر اور کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا، چاہے وہ کچا پکا مکان ہو، کسی غیر مسلم کا ہو، کسی مسلمان کا ہو، کہ اس گھر میں قرآن مجید کا آپ کو نسخہ نہ پہنچا دیں۔ ہندی زبان میں پہنچائیے، ان کی مادری زبان میں پہنچائیے، جس زبان کو وہ سمجھیں اس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ پہنچانا ہمارا اور آپ کا حق ہے اور فرض ہے۔ اگر ہم نے یہ فرض ادا نہ کیا تو اس کے بارے میں ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ میں صمیم قلب کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ مدرسہ چشم فیض ململ، اس کے ذمہ داران اور اساتذہ اور وابستگان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مسابقۃ القرآن نہیں ہے۔ آپ نے یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا کہ تجدید عہد کریں، آپ یہاں ایک بات طے کر کے اٹھیں
کہ قرآن سے جو ہمارا رشتہ کمزور ہو چلا ہے اسے دوبارہ ہم بام عروج تک پہنچائیں گے. قرآن کے تئیں ہماری جو ذمہ داری ہے اسے ہم دوبارہ یاد کریں گے اور پھر اس سبق کو لے کر گاؤں گاؤں اور گلیوں گلیوں اور گھر گھر اور دروازے دروازے تک پہنچیں گے اور ہر نفس تک اس پیغام کو پہنچائیں گے. اگر ہم نے یہ عہد نہیں کیا اور تجدید عہد کر کر ہم نہیں اٹھے تو میں سمجھوں گا کہ ان لوگوں کی شبانہ روز جد و جہد ناکام ہو گئی. آپ نے ان کی محنت پر پانی پھیر دیا, ضائع اور رائگاں کر دیا. اس لیے میں دستبستہ اہل علم کے اس قافلے سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے اس حق کو سمجھیے اور اس حق کو لے کر کھڑے ہوئیے. دنیا کی کسی طاقت میں یہ سکت نہیں ہے کہ قرآن مجید کے سامنے کھڑی ہو سکے. آج مسلمان مظلومیت کا رونا روتا ہے, فرقہ پرست طاقتوں کی اچھل کود کو دیکھ کر ہماری جبین ہماری پیشانی پر شکن آتی ہے. اس کا حل جلسہ جلوس اور احتجاج نہیں ہے. قرآن وہ کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر کوثاروں پر پہاڑوں پر یہ کلام پاک نازل کیا جاتا تو اس کی ہیبت سے اس کی طاقت اور توانائی کے اثر سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو وہ پہاڑ جس میں دھڑکتا ہوا دل نہ ہو, جب وہ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے تو وہ فرقہ پرست طاقتیں, وہ بھگوا تحریک کے کارندے جو آج اس ملک میں آتنک پھیلا رہے ہیں, ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. ان کے دل موم ہوں گے, ان کی جبین نیاز خم ہوگی اور ہونا ہوگا. یہ قرآن کی تاثیر ہے, یہ قرآن کی جاذبیت ہے, یہ قرآن کی طاقت اور سکت ہے, یہ قرآن کی خاصیت اور توانائی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی. اس لیے ان چیلنجز کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو لے کر اپنے چیلنجز کا مقابلہ کیجئے. یہی کتاب ہے جو آپ کو سرخروئی عطا کرے گی, آپ کی دستگیری کرے گی, آپ کو طاقت بہم پہنچائے گی, آپ کے مسائل کو حل کرے گی, آپ کی مظلومیت کا باب بند ہوگا. پھر آپ فاتح بن کر, حکمراں بن کر, قائد بن کر زمام اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پوری انسانیت کی قیادت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم. جزاکم اللہ. نہایت ہی ولولہ انگیز, شوق انگیز, جذبات انگیز, انقلاب آفری خطاب. جس میں نہ ہو انقلاب, موت ہے وہ زندگی, روح امم کی حیات, کشمکش انقلاب, صورت شمشیر ہے, دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. بہت بہت شکریہ محترم مولانا عمر عابدین قاسمی صاحب.